السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ محمد کی یہ آیتیں ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین ایک ایسا دین ہے کہ جو زندگی گزارنے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ سم ٹائم ہم کہتے ہیں کہ ہم جب کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، تو شاید ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور اسلام کو اس چیز سے فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام ہی ایک وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس میں انسان کے لیے فائدہ ہے۔ تو اگر انسان وہ چیزیں نہ کرے جو کہ اسلام نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں تو انسان بڑے ہی خسارے میں جانا شروع کر دیتا ہے۔ جو ہماری عبادات ہیں، جو ہماری حقوق العباد ہیں، یہ سارے اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہم اس بات کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کو ہم کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ کہتے ہیں لائف گزارنے کا، وہ ہے۔ اس کے بغیر ہم بڑے ہی خسارے میں چلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایز اے گفٹ، ایز اے احسان ہمارے اوپر جو ہے یہ نازل فرمایا اور ہمیں گائیڈ کیا کہ زندگی کیسے گزارنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کو ناپسند کرتے ہیں تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اسی کانٹیکس میں یہ سورہ نمبر محمد کی 9 ہے اور سورہ محمد کی آیت نمبر 26 میں بھی اسی بات کو دوبارہ کوٹ کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ کو ناپسند کیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہم بھی اپنی زندگی میں بڑی ساری ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہمیں اسلام کی بڑی ساری باتیں ناگوار گزرتی ہیں، کیونکہ ہم نے وہ سمجھی نہیں ہوتی زیادہ تر۔ تو ہم اپنے عقل کے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑاتے ہیں اور اس کو اپنی سائنس کے اوپر، اپنے نالج کے اوپر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اگر وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں اور کراہت کے ساتھ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں اس میں یہ مسئلہ، یہ مسئلہ۔ یہ زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے دل میں کجی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو شاید کہیں نہ کہیں ہم بھی، میں بھی، آپ بھی شاید زندگی میں کوئی ایسے کام کر رہے ہوں کہ جو کہ ہمیں اسلام کہتا ہو کہ اس طریقے سے کرنے ہیں، لیکن ہم اس کو نہ فالو کرتے ہوں۔ اس میں بڑی ساری باتیں ہیں، جیسے شادی بیاہ کی تقریبات ہیں۔ اسلام اگر ان کو کہتا ہے سادہ طریقے سے کریں تو ہم اس میں بہت ہی خرافات ہم نے شامل کر دی ہیں، ان نیسیسری ایونٹس اس میں ایڈ کر دیے ہوئے ہیں، 6 7 دن کی شادیاں چلتی ہیں۔ پھر اگر حلیے کی بات کی جائے تو کوئی اگر ڈریسنگ اس طرح کی اسلام نے بتائی ہوئی ہے کہ جس کے اندر آپ کا سطر چھپا ہونا چاہیے، لیکن ہم وہ نہیں کرتے کیونکہ ہم ایک مفتو قوم ہیں، اور جو ہمارے فاتح ہیں اس وقت وہ وہی لوگ ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ سیاروں پہ، ستاروں پہ کمنڈ ڈال چکے ہیں اور سائنس کی ترقیاں انہوں نے حاصل کر لی ہوئی ہیں، اس لیے ہم ان کے تابع ہو جاتے ہیں اور ہم ان کی ہر بات کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈریس میں دیکھا جائے تو بہت سارا ڈریس ایسا ہے کہ جیسے پینٹس ہیں لڑکوں کی، تو اس کے اندر بہت ساری پینٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ گھٹنوں سے اوپر پھٹی ہوتی ہیں اور گھٹنے یا اوپر والی سکن نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو فیشن کے طور پہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لڑکیاں ہیں تو اس کے اندر بھی ٹراؤزر جو ہے وہ بہت اوپر جاتے جا رہے ہیں، سلیو لیس پہ آتی جا رہی ہیں، اینڈ سو آن۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہم ڈریس پہنتے ہیں ان کے اندر بھی ایسی چیزیں کباہتے نظر آ رہی ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے تو وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ٹرینڈنگ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ساری وہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ جو کہ ٹرینڈنگ میں نہیں ہیں، ہم نے اللہ اور رسول کی جو گائیڈ لائن ہے، جو اسلام کہہ رہا ہے، اس کو دیکھنی ہے۔ سو اینڈ سو فورتھ، اس میں بہت ساری مسائلیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ گھریلو معاملات میں ہے، میاں بیوی کے معاملات میں ہیں، بچوں کے معاملات میں ہیں، ہمارے لین دین میں ہیں، ہمارے آفیسز میں ہیں، تو اس کی درجنوں آپ کو مسالے مل جائیں گی، اینڈ لیس مسالے ہیں۔ میں ادھر اگر کوٹ کرنا شروع کروں گا تو یہ ایک لمبی جو ہے نا وہ ویڈیو ہو جائے گی، تو لہذا چند چیزیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، اس طرح کی اور بھی بہت ساری میری ذہن میں، آپ بھی سوچیے گا آپ کے ذہن میں بھی ایسی بہت ساری باتیں آئیں گی۔ تو 2 اسٹیپ پروسیس ہے کہ پہلا تو آپ اسلام کے بارے میں جانیں کہ اسلام کہتا کیا ہے،
اور پھر اس کی فالوشپ کریں کہ جب اسلام کہتے کہ یہ چیز ہم نے ایسے کرنی ہے تو پھر ہماری اس میں ناپسندیدگی نہیں شامل ہونی چاہیے، ہمیں اس کو من و عن دل سے تسلیم کرنا چاہیے اور اس کو فالو بھی کرنا چاہیے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو دوسری اس میں بات جو آخری میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سم ٹائم ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو ہمیں سائنس کے تابع کرتی ہیں، تو ہمیں وہ اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہیں اور ہم اس میں اسلام کو میچ کر کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بڑی ساری چیزوں میں اس جو سائنس ہے وہ غلط بھی ثابت ہو چکی ہے آلریڈی بھی، لیکن ہم کیونکہ انفلوئنسڈ ہیں ان لوگوں سے، تو اس لیے ہم بہت جلدی ان میں مان جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی سائنس کی اسٹڈی ہے جو کہ اسلام اور اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف جا رہی ہے تو ہمیں اس کو نہیں لینا۔ آپ دیکھیں گے، آپ یو ول ایویڈنس دیٹ کہ وہ آنے والے وقت خود ہی اس کو رانگ پروف کر دے گا، چاہے وہ ایک خاص دور کے لیے شاید وہ منوانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اگر وہ اسلام کے منافی ہے تو وہ خود بخود ہی ہم دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد وہ رانگ پروف ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔